جیسا ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پچھلے سلسلے میں ہم نے عدل و انصاف سے متعلق بہت کچھ سنا سیکھا۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم عدل و انصاف، پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جو یہ روشن پہلو ہے، انصاف کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انصاف کی جو تعلیمات عطا فرمائیں کہ مسلمان انصاف کی شاہراہ پہ گامزن رہے، تو انشاءاللہ اس سے متعلق آج بھی ہم سیکھیں گے، سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مجموعہ احادیث موطا امام مالک میں امام عشق و محبت، عالم مدینہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب الاقدیہ باب الترغیب فی القضاء بالحق میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اختصم الیہ مسلم ویہودی فرآ عمر ان الحق للیہودی فقضى لہ۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے تو فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق یہودی کی جانب دیکھا تو اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، آج آپ نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کر مدنی چینل سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس روایت کو آپ نے سنا، خلیفہ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو کیس آیا وہ ایک مسلمان ہے اور یہودی ہے، لیکن اس مقدمے میں حق پر یہودی تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جانتے تھے یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن حق پر یہودی تھا۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہ روشن اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر یہ عمل ہے کہ جو ہمارے صحابہ کرام نے وہ ہمیں کر کر دکھلا دیا۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ عدالت میں اپنے پرائی کا لحاظ نہیں تھا، اگر کوئی چیز ان کی عدالت میں مد نظر تھی تو وہ کیا تھا؟ میرے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کی تعلیمات تھی کہ وہ قرآن پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ یہ اپنے شامیانہ رحمت اور سایہ عاطفت سے انسان تو انسان جانوروں تک کو محروم نہیں فرماتا۔ اسلام ایسا پیارا دین ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ایسے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں کہ جس پر عمل کی برکت سے انسان دنیا میں سرخرو ہوتا ہے، قبر میں بھی انشاءاللہ عز و جل روشنی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ ہوگا۔ آپ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عدل و مساوات کے پیکر ہیں، فرماتے ہیں
میرے حدود خلافت میں اگر کوئی خارشی بکری، بیمار بکری اپنے مرض کا علاج نہ پا سکی تو مجھے خوف ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور مجھ سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنا خوف رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی کرنے والے، ان کا کتنا پیارا عمل ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام عاملین گورنروں کو یہ حکم جاری فرما دیا تھا، کسی اونٹ پر بھی 600 رطل سے زیادہ وزن ہرگز نہ لادا جائے۔ جانوروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف، ان کی خوراک کا خیال کیا جائے، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو وہ دین، وہ اسلام کے جو جانوروں کے حقوق میں انصاف اور عدل کی تعلیم دیتا ہے، وہ کب انسانوں کے حقوق میں امتیاز برتے گا؟ یہ انہی پاکیزہ تعلیمات کا اثر ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام آیت نمبر 152، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مقدسہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو۔ اس ایک جملے میں احکام شرعیہ کے دریا بے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں واعظ، بیان کرنے والا، واعظ واعظ کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ، یعنی غلط روایتیں، گھڑی ہوئی حدیثیں اپنا واعظ مقبول کرنے کے لیے بیان نہ کریں۔ علماء فتویٰ دیں تو غلط نہ دیں، کسی کی رعایت نہ کریں۔ گواہ کچہری میں گواہی دے تو سچی دیں، کسی کی مروت سے جھوٹی گواہی نہ دیں۔ حاکم فیصلہ کرے تو حتمی کریں، کسی کی جھوٹی رعایت نہ کریں۔ اگر مسلمان لڑ پڑیں تو لڑائی میں بھی بات انصاف کی کریں، مخالف کو غلط الزام نہ لگائیں، اپنے عیب کی جھوٹی تعویلیں نہ کریں۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، تو اسلامی عدل کے ترازو میں تمام انسانوں کو مساویانہ حق ہے۔ کسی شریف کی شرافت اور کسی غیر شریف کی ذلت، اگر وہ گناہ گار ہے، رسوائے زمانہ ہے، اسے بھی انصاف ملے۔ اگر کوئی شریف ہے، پرہیزگار ہے، اسے بھی انصاف ملے۔ کسی کمزور کی کمزوری اور کسی قوی قوت والے کی قوت اسلامی عدل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسلام ایسا غیر متعصب ترازو ہے جو اپنے فرائض میں کسی سے غفلت اور کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل عدل و انصاف کا، اس میں کیسا ہمارے لیے درس موجود ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں درست کر رہے تھے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ کی جماعت میں حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کچھ آگے ہیں، یعنی سب درست نہیں تھی، ان کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا، وہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر مارا کہ سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! پیارے اسلامی بھائیوں، توجہ طلب بات ہے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال نہ فرمایا، غصہ نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس مبارک اپنے سینے اقدس سے دور کر کے فرمایا، اے سواد، میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔
حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو، جسم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا، کاش کاش مرتے وقت میرا جسم آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے چھو جائے، میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے۔ یہ سن کر پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ میٹھے اسلامی بھائی، اس عاشق رسول صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو تمنا ہی کچھ اور تھی، یعنی ان کا مقصد ہرگز بدل لینا نہیں تھا، قصاص لینا نہیں تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل پاک سے یہ ظاہر کیا، کوئی کیسا ہی بڑا ہو، قیامت تک کے لوگوں کو یہ درس عطا فرما دیا، انصاف کی جب بات آئے تو یہ نہ دیکھو کہ تم اپنی قوم میں بڑے ہو، انصاف کی بات جب آئے خواہ تمہاری ذات کا کیوں نہ معاملہ ہو، یہ مت دیکھو کہ تم شوہر ہو، یہ مت دیکھو کہ تم خاندان کے بڑے ہو، یہ مت دیکھو کہ تم ٹیچر ہو، استاد ہو، یہ مت دیکھو کہ تم کوئی نگران ہو یا بڑے ہو، کسی کام کے والی ہو، کسی کام کے متولی ہو، نہیں، انصاف کی جب بات آئے تو اگرچہ وہ معاملہ خود مجھے اگر مجرم قرار دے رہا ہے تو میں اپنے آپ کو مجرم سمجھوں، اگر وہ جرم قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی کروں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کروں، اور اگر میری ذات سے کسی کو اذیت ہوئی ہے تو میں اپنے آپ کو معافی کے لیے پیش کر دوں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عمل پاک سے یہ عطا فرمایا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، قربان اس معلم حقیقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و مساوات کے اس عمل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ سے بڑا پیارا واقعہ اور ملتا ہے کہ امتیاز، فرق نہ رکھا، ایک آقا نے اپنے غلام اور اپنے درمیان کوئی فرق نہ رکھا، ایسا مساوات کا درس عطا فرمایا، ایسا انصاف کا عمل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آئیے سنیے، حجت الوداع کا موقع ہے، شمع رسالت کے جلووں میں شیدایان اسلام، قدسی نفوس صحابہ کرام حج ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام عالم رضوان کا مجمع اکٹھا ہے۔ وہ مقدس مقامات صفا، مروہ، حتیم اور مطاف، کعبے کی دیواریں، اللہ اللہ، اور آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کے گرد حجاج کی آمد و رفت جاری ہے۔ اس وقت تو آب زمزم کا کنواں بالکل اوپن تھا، اب چونکہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، لیکن بالکل وہ کھلا تھا کہ حاجی جاتا اور ڈول رسی سے زمزم نکالتا، تو ارد گرد حجاج کا ہجوم ہے، اور کثرت ہجوم کی وجہ سے آج تو ماربل لگا ہے، ٹائلز لگی ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا فرش ہے، اس وقت تو کچی زمین تھی، مٹی دھول کا معاملہ تھا، تو کثرت ہجوم سے زمزم شریف کا کنواں جو تھا، یعنی اس کا جو پانی تھا وہ گدلا ہو گیا تھا، مٹیالہ ہو گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر پیاس کے آثار دیکھے تو دل میں یہ بات آئی میں زمزم پیش کروں، لیکن چونکہ یہ زمزم کے کنویں میں تو پانی گدلا ہو گیا ہے تو میں گھر میں رکھا ہوا زمزم منگواتا ہوں اور وہ پانی وہ پیش کر دیتا ہوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو گھر کی سرائی میں رکھا ہوا آب زمزم لینے کے لیے غلام جاتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا میں گھر کی سراہی کا صاف و شفاف ٹھنڈا پانی پینے کے بجائے زمزم کے کنویں سے ہی پانی پینا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا وجہ تھی؟ آپ ذرا سوچیں کہ سب صحابہ کرام زمزم کے کنویں سے پیے جو کہ تھوڑا مٹی دھول سے گدلا ہو گیا، مٹیالہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رکھے صاف و شفاف سراہی میں موجود زمزم کو پیے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی حوض زمزم سے پینا زیادہ پسند کرتا ہوں جس سے تمام مسلمان پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری جان، ہمارا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کہ جنہوں نے غلاموں سے برتاؤ کا ایسا اعلیٰ کردار دنیا کو عطا فرمایا جس کی مثال تاریخ انسانیت پیش نہیں کر سکتی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہم غور سے سنیں، ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول عمل یہ برابر ہے۔ آپ کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، عرب کے کسی باشندے کو عجمی پر، ولا لعجمی علی عربی، اور عجم کے کسی باشندے کو عربی پر، ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، اور گورے رنگ والے کو کالے پر اور کالے رنگ والے کو گورے آدمی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، مگر تقوی پرہیزگاری سے، یعنی جو جتنا تقوی پرہیزگاری والا ہے وہی رب کا زیادہ قریب ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معیار مقرر فرمایا وہ تقوی پرہیزگاری، یہ نہیں اسٹیٹس کہ میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں تو میں اعلیٰ ہو گیا، میرے شوز اچھے ہیں تو میں اس سے اچھا ہو گیا، میرا لائف سٹائل اچھا ہے تو میں اوروں سے اچھا ہو گیا، نہیں۔ تقوی پرہیزگاری رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی رب کا پیارا ہے۔ اچھے کپڑے، عمدہ لباس، زرق برق کا لباس پہن لینا یہ کوئی اس کے اعلیٰ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اچھا رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، لیکن کوئی اس کو یہ نہ سمجھ لے کہ میں ان پہننے اوڑھنے کی وجہ سے اچھا ہو گیا۔ اچھا جو ہوگا وہ اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے ہوگا، تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے ہوگا۔ تو لہٰذا میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا ہمیں پیارا درس عطا فرمایا مساوات کا، عدل و انصاف کا۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھا یہ گیا ہے کسی فیکٹری کا مالک سیٹ اگر اپنے ملازمین میں کچھ وقت نکال کے بیٹھ جاتا ہے، ان سے کچھ باتیں کر لیتا ہے، تو ورکر جو ہوتے ہیں نا وہ خوش ہو جاتے ہیں، ارے ہمارے سیٹ صاحب آج ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، اور آج رک کر انہوں نے سلام کر لیا، اور گاڑی میں جا رہے تو وہ دیکھا مجھے روکی اور شیشہ نیچے اتارا اور سلام کر لیا، ہمارے سیٹ صاحب تو بڑے اچھے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسے ورکر ہوتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اور پھر پیچھے سے دعائیں کرتے ہیں، خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اور دعا زبان سے کی جاتی ہے نا، دل بھی تو دعا دیتا ہے۔ ارے زبان سے دعا کرنے کا موقع نہ بھی ملے، آپ نے اپنی ملاقات کی وجہ سے آپ نے مزدور اپنے ورکر کا دل خوش کر دیا، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ تو لہٰذا کچھ وقت نکالنا چاہیے کہ جو بڑے ہوں، جن کے ماتحت ہوں، وہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی دل کی سنیں، ان کے ساتھ بیٹھے، ہو سکے کھانا ان کے ساتھ کھائیں، اور اس طریقے سے آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو آپ ان کو سکھائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہے تو ان کو سکھائیں، ان کی غلطیوں کو دور کریں۔ آپ وہ آپ کے لیے نالا یعنی نفرت کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، آپ ان سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، آخر بیچ میں کیا کمی ہے کہ نہ آپ ان کی سمجھ پاتے ہیں نہ وہ آپ کی سمجھ پاتے ہیں؟ وہ یہی تو ہے کہ ہم نے امتیاز بھرا سلوک کرنا اختیار کر لیا۔ نہیں، امتیاز و فرق کو ختم کریں، کوئی بڑا ہو تو چھوٹوں میں بیٹھے، کوئی چھوٹا ہے تو وہ اپنے سے مزید چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے، ان کو سکھائے، نیکی کی دعوت کو عام کرے، سنتوں کو عام کرے، اور اپنے اندر سے یہ برائیوں کو ختم کرے، اور محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی کا بہترین ایک پہلو عدل و انصاف کو تھامنے کی کوشش کرے۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے تاریخ اسلام کا میں آپ کو ایسا سنہری واقعہ سناتا ہوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ غزوہ بدر کا موقع ہے۔ مسلمان بے سر و سامان تھے، کوئی اتنے اثاثہ اور کوئی اتنا سامان، کچھ اسلحہ، مقابلے کے آلات اتنے نہیں تھے، خرد و نوش کا سامان بھی اتنا نہ تھا، وسائل حرب، سواریاں بھی کم تھیں۔ اب ہوا کیا کہ ایک اونٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ اب ترتیب یہ پائی، ایک وقت میں دو آدمی اونٹ پر سوار ہوتے اور تیسرا اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فدائیت اور جانثاری کا ان کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ فرمان زبان سے جاری نہ بھی ہو، صرف ابرو کا اشارہ ہو جائے تو صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اثنائے راہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی
کیا باری آئی کہ آپ نے پہلے سواری فرمائی، پھر آپ کی باری آئی کہ آپ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلیں گے اور حضرت علی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری کریں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو چشم فلک نے دیکھا حضرت علی اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما اونٹ پر سوار ہیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہار پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کا تو یہ جذبہ تھا جو آپ نے سنا کہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اذعان یہ کہتا ہے، عشق یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور عرض کیا ہوگا کہ سرکار آپ سواری پر تشریف رکھیں، حضور ہم پیدل چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس بات سے کہ حضور پیدل چلیں، آقا و مولا نے فرمایا ہوگا کہ میں عملاً دنیا میں مساوات اسلامی، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی نے کیا خوب کہا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کہ آپ غور کریں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو مزدور ہے تو مزدور کا ہی کام ہوتا ہے کہ خدمت کرنا، اور سیٹ کا کام ہوتا ہے خدمت کروانا۔ اگر گاڑی سٹارٹ نہ ہو تو سیٹ نے ہی گاڑی سٹارٹ کرنی ہے اور مزدور ملازم وہی دھکا لگاتا ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل پاک کہ سواری کم ہے، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو سواریوں پر تقسیم کیا، اپنے ساتھ 2 صحابہ کو لیا اور باری باری سواری ہوتی، باری باری اونٹ کی مہار کو پکڑ کر چلتے ہیں۔ تو یہ کیسا عمل ہے، کیسا مبارک انداز ہے۔ یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جن کو سن کر دیکھ کر کفار ایمان لائے، اور آج بھی الحمدللہ اسلام کی روشن مثالوں کو سن کر دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کفر کی گندگی سے نکل کر نور ایمان کی روشنی میں آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزارنے والے بن جاتے ہیں۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عدل و انصاف کے بہت درجے ہیں، اپنے اور رب کے درمیان معاملات میں عدل، اپنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان معاملات میں عدل، اپنے اور ماں باپ کے درمیان معاملات میں عدل، اپنے اور عزیز و رشتہ داروں کے درمیان عدل، آس پاس پڑوسیوں سے عدل، عزیزوں دوستوں سے عدل، مملوک جانوروں غلاموں سے عدل، بیوی بچوں کے درمیان عدل، اور مدعی مدعا علیہ کے درمیان عدل۔ یہ آخری عدل تو صرف حکام بادشاہ کریں گے، مگر بقیہ اقسام کے عدل ہر مسلمان کرے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم کسی کی تنخواہ لے کر اس کے ہو جاتے ہیں، سارا وقت اس کے لیے جو کہے گا وہ کام کرتے ہیں، ادھر سے بھائی اسٹول وہاں رکھ دو، ادھر سے ادھر رکھ دو، سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ تو کتنی بے انصافی ہے، رب کی نعمت استعمال کر کے اس کے نہ ہو۔ جب رب نے دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے بنائی تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کریں، بڑی بے انصافی ہے۔ دنیا کے معمولی کام کے لیے بارش، گرمی، سردی، سٹرائک وغیرہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں ڈیوٹی پر، کاروبار کے لیے پہنچ جاتے ہیں، مال خراب نہ ہو جائے، بارش ہو رہی ہے رات کو اٹھ کر دکان پہنچ گئے، گودام پہنچ گئے، میرا مال نہ سڑ جائے، میرا مال خراب نہ ہو جائے، مگر معمولی بہانہ بنا کر نماز یا مسجد چھوڑ دیتے ہیں، سر میں درد، طبیعت خراب ہے، یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی بے انصافی ہے۔ ہر نعمت ہم کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ملی، اس کا ہمیں اقرار ہے۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، یہ ہمیں اقرار ہے۔ اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہ کریں تو یہ کیسی بے انصافی ہے۔ ہر ادنا چیز اعلیٰ پہ قربان ہوتی ہے، جمادات نباتات پر، نباتات حیوانات پر، حیوان انسان پر قربان، اسی طرح مال جسم پر جسم، جان پر جان، عزت پر قربان کرتے ہیں۔ تو ہم ادنا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے آقا و مولا اعلیٰ ہیں، اولا ہیں۔ اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو ہم کیوں نہ قربان ہو اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ہمارا لباس، ہمارا چلنا، کھانا پینا، ہمارا حلیہ، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ کیسا
معاملہ ہمارا ہے، کیا ہم اس بارے میں انصاف کرتے ہیں؟ تو یہ کتنی بے انصافی ہے۔ پھر اپنے ماں باپ کے معاملے میں انصاف کرنا چاہیے کہ یہ ہماری بے کسی کے وقت ہمارا سہارا بنے، ہمارے ساتھی بنے۔ سب رشتہ دار ہم کو بعد میں کام آتے ہیں، مگر ماں باپ ہمیں پہلے کام آتے ہیں، اور یہ ہمیں اس وقت کام آئے جب ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ایسے وقت میں خدمت کریں جب ان کے اعضاء جواب دے چکے ہیں۔ یہ چل پھر ایکسپرٹ نہیں ہے، یہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، یہ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ گئے، اب ہم ان کا ساتھ دیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیسی بے انصافی۔ اولاد عزیز و قریب کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، غریب ہوں عزیز رشتہ دار ان کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر مال دیا ہے تو ہم غریبوں کو بھی حصہ دیں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو کچھ نہ کچھ اپنے پاس جو پیسہ ہے، دولت ہے یا کھانے پینے کا سامان ہے، ان کے ساتھ اس سے سلوک کریں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیسی بے انصافی۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، انصاف کا معاملہ ہم اپنائیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ ہماری زندگی کیسی بنتی ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے، بیانات، اجتماعات، مدنی قافلے، مدنی انعامات پر عمل، الحمدللہ اس کو اپنائیں۔ زندگی میں ایسا نکھار آئے گا، ایسا چینج آئے گا، ایسی زندگی خوشیوں والی بن جائے گی۔ راتوں کی نیندیں جو اڑی ہوئی ہیں، بے سکونی ہے، سب ٹائمنگ ایک جیسی لگتی ہے، مغرب کا وقت بھی وہی لگتا ہے، صبح کا وقت بھی وہی لگتا ہے، دوپہر کا وقت بھی وہی لگتا ہے، چین نہیں آتا، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ بے نمازیوں کو ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو ہر ٹائم کا الگ چینج جو ہوتا ہے، جب ٹائمنگ چینج ہوتی ہے، ہر ٹائمنگ کا ان کو ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ شام کا وقت بھی انہیں لطف دیتا ہے، صبح کا وقت بھی انہیں لطف دیتا ہے، شام کا وقت بھی انہیں لطف دیتا ہے۔ کسے؟ جو نماز کا پابند ہوتا ہے۔ بے نمازی کے دل گھبراتا ہے، اس کو شام بھی عجیب لگتی ہے، صبح بھی عجیب سی لگتی ہے۔ تو یہ نکلیں اس برائی سے، اس پریشانی کی دنیا کو چھوڑیں، آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے۔ انشاءاللہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا، آپ کے دل میں دنیاوی خیالات ختم ہو جائیں گے، مدینے کی یادیں بس جائیں گی۔ آپ کے ذہن کے اندر خیالات جو آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو برے برے خواب آتے ہیں، چوک جاتے ہیں آپ چوکیں گے نہیں۔ انشاءاللہ آپ کو خواب میں مدینے کے جلوے نظر آئیں گے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، آپ مدنی مراکز میں تشریف لائیں، اجتماعات میں شرکت کریں، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں، وہاں سے آپ رسائل کو پڑھیے، مدنی مذاکرے سنیے۔ انشاءاللہ عز و جل مدینے کا فیض آپ کو حاصل ہوگا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے امید ہے کہ ہم معاشرے کے اچھے انسان بن جائیں گے، عدل و انصاف کی راہ پر چلنے والے بن جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل عدل و انصاف پر چلنے والوں کے لیے جو فضائل اور برکات ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں اس سے حصہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرصہ ہوا